کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہو گیا جی کلیئر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز میاں بلال صاحب، میاں اسد صاحب، میاں سعد صاحب اور میرے محترم عزیز میاں عبدالحق صاحب اور تمام سامعین جو اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں، ان سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں. اور اس کے بعد بالخصوص اپنے عزیز بلال صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے بڑے بھائی کے اس ایسی محفل میں بولنے کا موقع دیا کہ جن کی شخصیت ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا نمونہ تھی، مربی تھے. تو میاں صاحب کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، خونی رشتوں کی بھی نسبتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ تحریکی، دینی اور جماعتی رشتوں کی صرف نسبتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اسی برلے میں تقریباً 37 سال اکٹھے سفر کیا ہے. تو اس لحاظ سے حق بنتا ہے کہ میاں صاحب کے حسنات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں. حدیث شریف میں بھی ذکر آیا ہے کہ اپنے جانے والوں کے حسنات بیان کرو. اس کے ساتھ اس موقع پہ میں اسی حوالے سے ایک اور حدیث، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیشتر اس کے کہ میں خراج تحسین خراج پیش کروں. کہ سیدہ ام ایمن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کی باندی تھی، اور اس کے بعد ان کو شرف حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں انہوں نے کھلایا. اور مختصر کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدہ آمنہ ام ایمن، سیدہ آمنہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی، اور ان مائی صاحبہ کا نام ام ایمن تھا. آپ کے وصال کے وقت تک وہ مدینے میں رہی ہیں، اور اس کے بعد دل پہ بہت بوجھ تھا، اور ایک اور مقام پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی. اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے مل کر ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو واقعات میں لکھا ہے کہ وہ جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہوتا تو حضرت مائی صاحبہ بہت روتی، اور یہ دونوں بزرگ ان کو تسلی دیتے کہ مائی صاحبہ آپ اتنا کیوں غمگین اور اتنے کیوں مغموم ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ پاک کے یعنی مہمانی میں ہیں، اللہ کی رحمتوں میں ہیں. تو ان کا جواب ہوتا کہ میں روتی اس بات پہ ہوں کہ ان کے وصال کے بعد زمین اور آسمان کا جو رشتہ تھا وحی کا، وہ منقطع ہو گیا ہے، اور اس صدمے سے میں روتی ہوں. تو یہ جانے والوں کے تذکرے کرنا، اس کی رسم تو نہیں بنانی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسے پروگرام کرنے چاہیے کہ تاکہ ان کی حسنات کو نہ بھولیں. اور اسی سلسلے میں عزیزم بلال کو اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی ہوں گے.
ان کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ نسبت بھی ہے، اور ہم سب لوگ ایک لحاظ سے ان کی لیگیسی ہیں۔ تو اس بہت سی باتیں ہو چکی، اور ہمارے بھائی مرحوم کے سیرت کے بہت سے پہلو جو ہیں دوستوں نے، احباب نے اپنے بہت سے یادداشتیں اور مشاہدات کو پیش کیے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے سامنے انتہائی مختصر طور پر کوئی اپنے مشاہدے، کچھ اپنی یادداشتیں بالکل مختصر طور پر رکھوں گا، اور میں نے اپنی اس پریزنٹیشن کا نام رکھا ہے کہ ان کی شخصیت کا گلدستہ، کہ میرے دماغ کے تصور میں ان کی شخصیت کی جو ایک حسین صورت ہے، اس کو میں ایک حسین گلدستے کی شکل میں اپنے تصور کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس گلدستے میں جو میں نے پھول سجائے ہیں، ان پھولوں پہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک پھول پہ دو دو چار چار لفظیں تبصرہ کر کے آگے چلتا جاؤں گا۔ تو میں بالکل سادگی کے ساتھ مختصر طور پر پہلا پھول آپ کی شخصیت کا جو میری نگاہ میں ہے وہ ہے کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ اس دور میں، اس فتنے کے دور میں عقیدے کا راسخ ہونا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور عقیدہ یعنی عقیدہ کلمے کے اوپر عقیدہ، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلمے والا عقیدہ صرف ذکر و اذکار تک ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھائی مرحوم کا عقیدہ صرف اس ذکر و اذکار تک کلمے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا عقیدہ، ان کا فیت، ان کا نظریہ جو ہے کلمے کو ایک انقلابی شکل میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ اپنایا تھا، اور اپنی ہر گفتگو میں، ہر مجلس میں جب اس عقیدے کی بات ہوتی تو کلمے کے وہ مفہوم بیان کرتے جو کہ کلمے کے انقلابی مفہوم ہیں۔ انقلابی مفہوم کے معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید زمین کے اوپر رب کی حکمرانی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ دوسرے پھول پہ چلتا ہوں۔ دوسرا پھول اس واس میں، اس گلدستے میں جو رکھا ہے میں نے، اس کا نام ہے حسن عمل۔ حسن عمل اپنے دوستوں سے، احباب سے ان کی یعنی حسن عملی زندگی کے کچھ خوشبوئیں جو ہیں وہ سنی ہیں، دیکھی بھی ہیں۔ میں مختصر طور پر ایک ہی جملے میں ان کے حسن عمل کی صفت کو قرآنی آیت کے اس جملے سے تعبیر کروں گا کہ ان کا حسن عمل خواہ انفاق سبیل اللہ کی صورت میں تھا، یا عمل دعوت کی صورت میں تھا، یا ان کا عمل عبادت کی صورت میں تھا، یا علم دین کو حاصل کرنے کی صورت میں تھا، تو وہ فاستبقوا الخیرات یعنی خیرات میں سب سے آگے، ہر ایک سے آگے، اپنے عمر سے چھوٹے ہیں، طاقت والے ہیں، لیکن اور زیادہ مال والے ہیں، لیکن ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مختصر طور پہ میں عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں نے تعمیراتی اپیل کی تو مجھے اپنے ساری میری بیٹری جو ہے لو ہو گئی ہے، سن رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے جی، بالکل۔ میری بیٹری بہت لو ہے۔ اچھا جی، تو میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔
جی جزاک اللہ. جی بسم اللہ. ہاں جی سن رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل آواز آ رہی جی ہے. جی. تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب میں نے اپیل کی تو مجھے جو لسٹ دی گئی کہ ان بھائیوں نے جو حصہ ڈال دیا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن سوئے اتفاق لسٹ میں بھائی مرحوم کا نام نہیں تھا. تو میں بہت حیران ہوا. جو بعد میں جب میں نے پوچھا بھائیوں سے تو وہ کہنے لگے انہوں نے اپنا حصہ پہلے رمضان میں دے دیا تھا. فاستبقوا الخیرات. جی اندازہ کریں. تیسرا پھول استقلال، فرض کی ادائیگی میں پنکچویلٹی، اور جسے کہتے ہیں کہ استقلال مستقل مزاجی. ہم نے 96 میں مسجد لی، مسلسل 2016 تک، 16 یا 17 میں صحت ذرا کمزور ہو گئی تھی تو خود ہی فرمانے لگے میں نے یہ 20 سال رضاکارانہ مسجد کا نہ صرف مؤذن رہا ہوں بلکہ 5 وقت میں کھولتا تھا. تو 20 یعنی استقلال 20 سالوں میں اس طرح کا الحمدللہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی استقلال کی. اور اس کے بعد جو چوتھا پھول ہے وہ عبادت میں مشغول، جسے کہتے ہیں کہ عبادت کا ذائقہ انہوں نے صحیح چکھ لیا تھا اور نوافل کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ پچھلے بھی پروگرام میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ جس طرح جناب سید زین العابدین اپنے زمانے میں لوگ ان کی عبادتوں پر ان کو سجاد کہتے تھے، تو صحیح معنوں میں ہمارے جو بڑے بھائی اس سنت پہ عمل پیرا تھے. اللہ تعالیٰ ان کی سجدوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں پھول وہ صرف ایک عملی مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ داعی بھی تھے، اسلام کے داعی تھے. جو وہ کوئی ڈگریوں کے کوئی بڑی بڑی تعلیم یافتہ وہ نہیں تھے بڑے، لیکن انہوں نے اسلام کے اتنا مطالعہ کیا تھا کہ بڑے بڑے اہل علم بھی ان کی بعض باتوں کو سن کے بالکل حیران رہ جاتے. صرف ان کی ایک بات سناتا ہوں جو ان سے سنی میں نے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے کچھ مقامی علماء کو مدعو کیا، کیونکہ علماء کے بہت قدردان تھے اور ہر طبقے اور ہر فرقے کے علماء کے بہت قدردان تھے. اور کہنے لگے کہ یہاں ڈسکشن ہوئی فضائل صحابہ کی، تو میں نے انہیں کہا کہ خلفائے راشدین کی آپ بتائیے کہ فضیلت کیوں ہے. تو کوئی عالم کچھ کہنے لگے، کچھ عالم کچھ کہنے لگے. تو کہنے لگے میں نے انہیں کہا کہ جو میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں چاروں خلفاء کی اس لیے فضیلت زیادہ ہے کہ وقت کے حکمران تھے، انہوں نے خلافت راشدہ کو قائم کیا تھا. تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ان کا علم، ان کا مطالعہ کتنا راسخ تھا. چھٹا پھول جو ہے وہ ملن ساز تھے، اور یہ تو بتانے کی بات نہیں ہے، جب لوگ ان کو ملتے تو وہ ہمہ تن اس بندے کے ساتھ اتنی گرم جوشی کے ساتھ
اتنی وارم انداز تھی ان کی اس ملن میں، اور اس کے ساتھ ہی مہمان نوازی الحمدللہ۔ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ان کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں چائے پینی ہے، بہت ہی بڑا مہمان نواز ہو تب بھی۔ لیکن ہمارے بھائی صاحب کے گھر ان کے پاس جب جاؤ تو وہ پوچھتے نہیں تھے کہ چائے پینی ہے یا نہیں، چائے یعنی چشمے زدن پہ ٹیبل پہ ہے اور خالی چائے نہیں ہے۔ آگے چلتا ہوں، سماجی کارکن، اور اس کے اوپر میرے بھائیوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور یہ ادارے مسجد ابراہیم، اسلامک سینٹر اور مسجد ابو بکر، بہت لوگوں کو کم معلوم ہے، مسجد ابو بکر 28,000 پاؤنڈ میں یہ خریدی گئی تھی، اور اس میں 28,000 پاؤنڈ میں یعنی ہمارے مرحوم بھائی کی قیادت میں ہم نے پورے ملک سے وہ چندے کیے۔ تو یہ برلے کی مسجدیں، اسلامک سینٹر ہو، جناح سینٹر ہو، ان میں ان کا بہت ایک نمایاں حصہ رہا ہے۔ اگلا پھول ہے ہمدرد و غم گسار۔ آزادی کشمیر کا معاملہ ہو، آزادی فلسطین کا معاملہ ہو، جہاد افغانستان کا معاملہ ہو، ہر چیز میں پیش اور فرنٹ لائن پہ رہے۔ اس کے بعد جنرس، مخیر، یعنی مخیر غنا النفس، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کسی اپیل میں کبھی انہوں نے اس کو مس کیا ہو۔ اپیل تو اپیل رہی، کوئی شخص کسی وقت بھی کسی ٹائم میں ان کے ساتھ اس سلسلے میں آتا ہے تو سب سے بڑھ چڑھ کر وہ ان کے یعنی سوال کا عملی جواب دیتے ہیں۔ تو جیسے آتا ہے نا قرآن حکیم میں کہ یعنی آپ جو اسلام کا چیلنج ہے، اسلام کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے تمہاری کیا صفت ہونی چاہیے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس وقت ہر وقت تیار ہیں چیلنج اسلام کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلا جو پھول ہے، 12واں پھول، وہ یہ ہے کہ دینی درسگاہوں کے سرپرست رہے۔ نہ صرف ادھر یعنی آپ دیکھیں لمبی بات ہو جاتی ہے کہ اسی نیلسن اور برلے میں مدینہ مسجد اور مسجد ابراہیم اور اسلامک سینٹر اور مسجد ابو بکر، اس میں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو مرحوم اس کی لیڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا مالی کنٹریبیوشن بھی رہا ہے۔ اور یہ تو تھی یعنی ان کا وہ رول جو انہوں نے بحیثیت ایک کارکن وہ ادا کیا۔ لیکن دینی درسگاہوں کا سلسلہ جو ہے، ان کی جو امداد کا سلسلہ ہے، مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے، پورا نہیں ہے، لیکن ہماری معلومات کے حد تک لاہور، گجرانوالہ، ملتان، مردان اور سندھ کے اداروں تک ان کا مسلسل ایک کنٹریبیوشن رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کا مجھے علم ہے تھوڑا بہت، کہ کبھی کبھی مجھے بھی وہ شامل کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو آخری پھول ہے، اور آخری پھول ان کا صابر اور شاکر ہونا، اور بہت قریبی بھائیوں دوستوں کو پتہ ہے کہ ان کی آخری جو بیماری کے کچھ سال تھے وہ بہت تکلیف دہ بیماری میں گزرے، اور اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی گزریں، اور پریشانیاں ایسی کہ جو اگر کسی اور شخص پہ ہوتی ہیں تو وہ زمین یعنی بیڈ پہ لگ جاتا، لیکن انہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور اسلام اور قرآن کی اتنی یعنی علم اور اتنی اللہ تعالیٰ نے روحانیت بخشی تھی کہ وہ پھر
ہر حالت میں اللہ کے شاکر اور صابر رہے. تو یہ چند میری ٹوٹی پھوٹی جو چیزیں ان کے شخصیت کے بارے میرے یعنی گلدستہ میں سجا سکا تھا اس وقت، وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخری سفر کو آسان فرمائے اور ان کی ان نیکیوں کو درجہ قبولیت بخشیں، اور ہمیں اور بالخصوص پھر ان کے پسماند کو، ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، ان کے مشن کو یہ یعنی جاری رکھنے کے قابل ہو جائیں. ان کو بھی توفیق انہیں کی طرح ہو جس طرح کہ وہ ایک نقوش راہ چھوڑ گئے ہیں، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخشش فرمائے. آمین. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھائی میاں محمد رفیق صاحب، یہ عمر سے میاں عبدالوحید صاحب مرحوم عمر سے مجھ سے تقریباً 8-9 سال بڑے ہیں، اور میاں رفیق صاحب عمر میں 3 سال چھوٹے ہیں، اور رشتے میں بے شک وہ بڑے ہیں. لیکن ان دونوں کا یہاں برلے میں یعنی ایسے حالات میں اٹھ جانا ہماری یعنی برادری کے لیے بھی ایک بہت بڑا خلا ہے، اور مسجد ابراہیم اور ہول کمیونٹی کے لیے ان سے محروم ہو جانا ایک بڑا نقصان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیشہ ہر ایک کسی نے یہاں دنیا پہ نہیں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائیں، اور کرور کٹوٹ ان کی قبر کو کشادہ فرمائیں، ان کی جو برزخ سے زندگی ہے اس کو آسان فرما دیں، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب ساتھیوں کو ان کے ایک اچھے حسن عمل اور اچھے اسوے کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اغفرہ وارحمہ واعف عنہ اللہم اغفرہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اے اللہ ہمارے دونوں بھائیوں کو اور جتنے پھر جن اس مجلس میں جن بھائیوں کا تذکرہ ہوا ہے اور واٹس ایپ پہ بھی جن کا ذکر ہوا ہے، یا اللہ ان سب مرحومین پر اپنی رحم فرمائیے، برسی زندگی ان کے لیے آسان فرما دیجئے، اور ہمیں ان کا صدمہ، ان کی محرومی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. Thank you everyone for participating. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.